السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج توشہ خانہ کی جو ڈیٹیلز ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا گزشتہ کئی عرصے سے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک بڑی ملک میں چرچا چل رہی تھی۔ عمران خان کے اوپر بڑے الزامات لگ رہے تھے کہ وہ گڑیاں لے کر گئے، گڑی چور ہے۔ ایک پورا مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بیانیہ بنا ہوا تھا کہ توشہ خانہ سے عمران خان نے کوئی بہت بڑی چوریاں کی جس کے اوپر کیسز بنے، اور ان کیسز کی وجہ سے عمران خان کو اس میں اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے اوپر یہاں سے اسلام آباد سے پولیس بھیجی گئی لاہور میں اس کے گھر کے اوپر، وہاں پر ایک بہت بڑے جو ہے نا حملے کی کوشش کی گئی گرفتار کرنے کی۔ وہاں سے عمران خان پھر یہاں اسلام آباد آئے۔ اسلام آباد کے اندر اس کیس کے جو ہے دوران جو ہے نا ایک بڑا ہنگامہ ہوا جس میں تقریباً 50-60 کے قریب پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو اے ٹی اے کے پرچوں میں اندر کیے گئے۔ اس کے ساتھ صحافیوں کو مار پڑی اسی توشہ خانہ کے کیسز میں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا ایک سینیریو ڈیولپ کیا گیا ہوا تھا۔ تو آج اس کے حوالے سے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، میں ساری چیزیں کچھ کوشش کروں گا اس میں کور کر لوں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وفاقی حکومت نے 2002 سے لے کر اب تک کے توشہ خانہ کے جتنے بھی ریکارڈز تھے ان کو پبلک کیے۔ 446 صفحات پر مشتمل 2000 سے لے کر رواں ماہ 2023 تک کی جو توشہ خانہ کے تحائف کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آئی گئی ہے، جس میں رواں سال 2023 میں موجودہ حکومت نے 59 تحائف وصول کیے۔ سوچ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روز ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چوری کی گئی، یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ۔ میں ڈیٹیل کی طرف بعد میں جاؤں گا۔ فی الحال جو ہے نا وہ سالانہ جو کتنے 2023 میں 59 توشہ خانہ سے لوٹ لیے گئے، 2022 میں توشہ خانہ سے 224 تحائف وصول کیے گئے، 2021 میں 116 تحائف، 2018 میں 175، 2014 میں 19، 2015 میں 177، جس میں اب ان تحائف جو توشہ خانہ سے پاکستان کے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اس سے نہیں لوٹا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت ہو، جس میں آپ جو ہے مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف کی بھی کچھ حد تک ہیں، کوئی بھی جماعت، کاف ہو، پی ہو، تے ہو، نون ہو، سین ہو، جنہوں نے بھی حکومت میں رہے انہوں نے لوٹا ہے، بیوروکریسی نے لوٹا ہے، جرنیلوں نے یہاں سے تحائف لیے ہیں، جتنے بھی جو بندہ جس کا حال لگتا تھا اس نے وہاں سے تحائف لیے ہیں۔ اب اس میں ہے ریکارڈ کے مطابق سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز اشرف، عمران خان، مریم نواز، بلاول، آصف زرداری، صدر عارف علوی، یہ اس نے تو خیر قرآن اٹھایا تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے چوری نہیں کی۔ 2022 میں 10,000 روپے سے کم مالیت کے تحائف بغیر ادائیگی رکھنے والا قانون نہیں تھا۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے 65 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے کچھ لیے۔ 2005 میں سابق صدر نے پھر ایک گڑی لی۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر جمالی نے بھی بہت زیادہ تحائف لیے۔ یعنی کہ ابھی کچھ جو ہے میں آپ کو ایک ڈیٹیلز میرے پاس یہاں ہے جو ہے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی، تقریباً یہ 1 2 3 4 5 کوئی 20-25 کے قریب تحائف ایسے ہیں جو 2022 میں انہوں نے لیے ہیں، جن میں سے ایک آنے کا بھی پیمنٹ نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ اندھی لوٹ مچی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتا دوں جو ہمارے پیپل پارٹی کے جو احباب ہیں وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ لوگ بڑے پاک اور صاف ہیں۔ آصف علی زرداری نے 2009 میں آصف علی زرداری نے بی ایم ڈبلیوز لیے ہوئے ہیں، بی ایم ڈبلیو کی 2 گاڑیاں اٹھائی ہیں۔ اس کے علاوہ گھڑیاں جو چھوٹے موٹے چیزوں کی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، آصف علی زرداری نے تقریباً 2008 میں کوئی 20-25 کے قریب ایسے گفٹ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے تک وداؤٹ کاسٹ۔ پاکستان کے کوئی بھی اگر 446 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، جس میں ایون کہ مریم اورنگزیب نے خوشبو کا ساشے تک لیا ہے، گڑی مریم نواز، اس کے بھائی پیپل پارٹی کے جو ہیں بلاول سے لے کر نواز شریف کے بچوں سے لے کر شاہ محمود قریشی سے لے کر کوئی بھی پاکستان کے اشرافیہ جس میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں بخشا۔ اب یہاں سوال
پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں توشہ خانے سے سب نے ہاتھ صاف کیا ہوا ہے۔ توشہ خانہ سے مال اٹھانا یہ کوئی پاکستانی قانون کے مطابق تو اللیگل نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جو ڈسکشن چل رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان ایتھیکلی یہ سارے جو ہیں وہ توشہ خانہ سے گفٹ اٹھائے گئے ہیں، اور ان ایتھیکل جو ہے کام کی وجہ سے جو ہے نا ملک میں یہ لوگ بدنامی پیدا ہو گئی۔ ایک بہت بڑی فلم یہ چرچا چل رہی تھی، بڑے عرصے سے اس کے اوپر ڈبیٹ چل رہے تھے، بڑے بڑے چینل جو جیو نیوز جیسے چینلز جو ہیں جہاں پر دن رات اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہے تھے، ایئر وائی کے اوپر جو بڑے بڑے چینلز ہیں جہاں پر کروڑوں روپے کی اشتہارات صرف اس مت میں دی گئی تھی کہ ایسے گھٹیا قسم کی ڈسکشن وہاں پر کی جا رہی تھی۔ اب جو رپورٹ آئی اس کے مطابق پاکستان کا کوئی کوا نہیں بچا ہے، تمام کے تمام لوگ سارے اس لوٹ کی کھسوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ توشہ خانہ نارملی طور پر ہوتا کیا ہے؟ توشہ خانہ یہ وہ گفٹس ہوتے ہیں جب بھی کوئی ملک کا جو بڑا شخصیت کوئی جب انٹرنیشنل کسی دورے پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ جو حکومت ہوتی ہے جو ان سے ان کو کوئی گفٹ کرتے ہیں، وہ گفٹ ڈائریکٹ اس کو نہیں دیتے ہیں، ان کی کوئی پرسنل ملٹری سیکٹری، پرسنل سیکٹری کچھ بھی ان کو سیکٹریز دیتے ہیں، وہ لے کر یہاں پاکستان جب آتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے گفٹ ہیں، اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ فکسڈ ہے اس کو آپ دے دیں اور یہ آپ گفٹ لے لیں۔ تو پہلے یہ تھا کہ عمران خان کے دور سے پہلے شاید 2% یا بہت کم پیسے دے کر وہ لیتے تھے، پھر عمران خان کے گورنمنٹ کے اندر کچھ چینجز کر کے توشہ خانہ کے ریٹس بڑھائے اتنے، یعنی کہ 8 کروڑ کی جو انہوں نے جس پہ بات ہے کوئی گڑیاں شڑیاں کچھ لیے، وہ 2 کروڑ سم تھنگ میں اس نے پیمنٹ کی ہے، یعنی کہ ریٹ بڑھا دیے ہیں کچھ حد تک۔ تو اب جو اصل مدعا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دوسرے کو جو سیاستدان ہیں لڑتے ہیں آپس میں بحث و مباحثہ کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ جو چوریاں ہوئی وہ چور، یہ چور، تو چور، ہم چور، سب چور۔ اس ملک میں اگر سب کے سب چور ہیں تو پھر عوام جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو اس وقت اس پہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ توشہ خانے سے اگر چوریاں کی، توشہ خانہ سے یہ گفٹ لیے گئے ہیں تو یہ کیوں اخلاقی نہیں ہے؟ تو پھر سب کے سب جو ہے نا یہ ہمارے ناکارہ اور نالائق حکمران چوریاں کر رہے ہیں، کیوں ان سے سوال نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے جماعت کا اب نون لیگ کے ورکر ہیں، پیپل پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، جس جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو لیڈر سے سوال کر لے، آپ نے کیوں اٹھایا بھائی ادھر سے جو ہے نا یہ گفٹس؟ اب جو بھی انسان جہاں سے بھی اٹھائے گا اس سے آپ جب سوال کرنا، وہ پارٹی کا ورکر جب اپنے لیڈر سے یہ سوال کرے گا کہ توشہ خانہ میں یا کہیں سے بھی آپ کو اٹھاتے تو وہ جب اس کے اوپر سوال پیدا کرے گا تو اس کے اندر ملک میں پھر بہتری کی شاید گنجائش ہے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت کو مرد الزام اٹھاتی، دوسری جماعت ایک جماعت کو الزام اٹھاتی، کیونکہ ہمارا ملک کا جو سیاست ہے وہ کچرا ہے، یہ سیاست نہیں ہے، گٹر ہے۔ گٹر کا جس طرح کا گٹر کا ڈھکن اٹھاتا تو سمیل آتی ہے، ہمارے ملک کی سیاست اس گٹر کے ڈھکن کے مانند ہے۔ یہاں پر سیاست کم ہوتی ہے، ذاتیات اور چند سرمایہ داروں ایلیٹ کلاس کا یہ مجموعہ ہے جو پاکستان کا سیاسی نظام ہے، یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، ہمارے عام آدمی جو عام عوام ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ایلیٹ کلاس یہ اشرافیہ جو ہے ان کے پاس ہر قسم کے مراعات ہونے کے باوجود ہر قسم کی عیاشیں ان کے لیے، ان کو تمام کی تمام فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے، وی آئی پی پروٹوکول ان کے لیے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان میں سے کوئی اس میں بڑھ جاؤ۔ یہ ایلیٹ کلاس میں جو ہمارے اس میں تمام لوگ آتے ہیں جو فوجی ہیں، سیول ملٹری بیوروکریسی، سب کے سب لٹیرے اس ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ اب عام آدمی، ایک عام انسان، ایک نوجوان اور باشعور نوجوان پاکستانی سے کو جو ہے وہ سوال پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو چور طبقہ ہے یہ چوریاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ بھائی اگر وہ چور ہے تو آپ نے بھی تو اٹھایا نا۔ جب ہم بلا تفریق رنگ نسل ہم جب سوال کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، جب نوجوان سوال کریں گے نہیں، سوال اٹھائیں گے نہیں تو یہ ڈکیت اور ڈکیتیاں کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے ملک میں یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک جماعت کے جو نوجوان ہیں وہ سیاسی شعور ان میں ہوتا نہیں ہے، سیاست سمجھتے نہیں ہے اس کو، ہاں وہ پارٹی کی حد تک اگر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، دوسری پارٹی کا کچھ بھی ہو اس کو اس میں کالا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کل ایک قتل ہوا تھا لاہور کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو مارا گیا تھا، اس کے قتل کے
اس کیس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے میں نے بہت سارے نون لیگ کے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹویٹس اور اس قسم کی ڈسکشن سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھی کہ جیسا کہ وہ جو ہے نا قتل دوسری جماعت کے اوپر ڈالا جائے، دوسری جماعت اس جماعت کے اوپر دیکھیں ہمیں جب تک سوال نہیں اٹھائیں گے، حق اور سچ کے ساتھ نہیں دیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی جماعت میں رہ کر اگر دوسری جماعت کو غلط کہنے سے ہی مسائل حل ہوتا تو یہ ملک کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہی ہے کہ عام آدمی کے مسئلے حل تب ہوں گے جب صحیح اور غلط میں ہم تمیز پیدا کریں، جب ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں، تو تب ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم اپنی جماعت کو صحیح کہہ کر، چاہے اس میں جو غلطی ہیں، چاہے اس میں ڈکیتوں کا ٹولہ بیٹھا ہو، ہم اس کو صحیح کہہ کر جب ہم دوسرے کو غلط کہیں گے تو ہمارے ملک میں مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان ایشوز کے حوالے سے جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے، غلط کو غلط کہیں۔ توشہ خانہ کیس آپ کے سامنے ہے، یہ 446 صفحات کے اوپر مشتمل رپورٹ ہے، سوشل میڈیا میں بھی اس کے پوسٹ ماسٹم جاری ہے، آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ کس نے کیا لوٹا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے زیادہ نہیں لوٹا۔ جس جماعت نے زیادہ حکمرانی کی انہوں نے پنسل تک، ربڑ شارپنر تک ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے، یہ کچھ بھی بخشنے والا نہیں۔ قالین سے لے کر جو ہے نا BMW تک کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ سارے ڈکیتوں نے مل کر لوٹا ہے۔ تو اس وقت نوجوانوں کو جو ہماری گزارش التجا یہی ہے کہ ہم لوگ مل کر ان سے سوال کر لیں، ہم بلا تفریق سیاست کون سی جماعت، ہم اس کو سے نکل کر کہ یہ سوال کریں کہ بھائی اگر وہ غلط ہے تو آپ بھی تو غلط ہونا، آپ اب سوال کا جواب دو۔ جب یہ سوال جس جماعت کے اندر پیدا ہو جائے گی تو سمجھ لو اس ملک کے اندر شاید تبدیل آ جائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔